إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الصحابہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے لا تعداد درود و سلام تو اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال ملاقات دا موقع میسر فرمایا. میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوشش کراں گا کہ تانوں کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں. دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سنان اور سنن تو بعد اللہ پاک
سب تو پہلا مینوں، کیونکہ جڑے دائیوں دے حق بڑے نے، دائی تے بڑی ذمہ داری ہوتی، سب تو پہلا اللہ پاک مینوں اور اس تو بعد تمہوں سیرت طیبہ تے عمل کرن دی توفیق عطا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تے تسی سنتے رہندے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دا کوئی انکار نہیں کرتا، نہ کسی نے کیتا ہے۔ نبی پاک کی شان دے قصیدے تے ہندوؤں نے بھی لکھے، اگر مسلمان کرے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہندوؤں نے نبی پاک کی تاریخ توسیع بیان کی تھی، اور مکے کے کافروں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تے کوئی ایسے کلمات نہیں کہے، نبی پاک کے ہتھاں دے نال کوئی اختلاف نہیں کیتا، نبی پاک کے زلفاں دے بارے چ کوئی اختلاف نہیں کیتا، نبی پاک دے کردار دے والے نال انہاں نے کوئی اختلاف نہیں کیتا، نبی پاک دی صورت دے بارے چ اختلاف نہیں کیتا، نبی پاک دے اخلاق دے بارے چ اختلاف نہیں کیتا۔ تسی سوال کرو گے اختلاف کس چیز تے کیتا ہے؟ اختلاف نبی پاک دی سیرت تے ہویا۔ اسی پاسی تے مسلمان اسی سارے نبی پاک دی سیرت کو پڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھو اللہ پاک نے قرآن مجید سے فرمایا، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، مالک کائنات فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو مبعوث فرما دیتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دعاواں بڑیاں کیتی ہیں، یہ ساریاں دعاواں دا خلاصہ تے نچوڑ دے آندے نے اللہ انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں جو ایک رسول بھیجے، اور رسول دا کی کام ہوئے یتلو علیہم آیاتک، تیریاں آیاتاں انہاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دے نال آراستہ کرے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں پاک کر دے۔ کی مطلب وَيُزَكِّيهِمْ انہاں پاک کر دے، انہاں شرک تو کٹ کے توحید و سنت کی طرف لے آوے۔ اللہ پاک نے دونوں نبیوں کی دعا کو قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بخاری کی روایت پڑھو من جنسکم، تواڈیاں جنساں تو پیدا کیتا۔ سیرت تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھو اب مینوں بھائی مولانا صاحب دسن دے سن، یہ برخوردار نے سارے حاجی عبداللہ ملک صاحب بھائی نے، عباس صاحب، حاجی طفیل وغیرہ، بعض مینوں نام نہیں ہوندے۔ وہ کہہ رہے سن یہ میں کہا بھائی مولانا صاحب یہ علمیہ ہے، جمعہ کا جدو خطبہ شروع ہوتا ہے نا، کئی نے کہا یہ تقریر ہے، کئی نے کہا خطبہ نہیں، اصل مصیبت یہ تو پئی، وہ کہتے جی تقریر ہو رہے تو خطبہ ہو رہے، یعنی نبی پاک دی
سنت کی طرف آگے نہ مخالفت اللہ پاک نے کی کیا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفت کرتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں اسی ادھر پھیر دینے جدھر پھر گیا وَنُصْلِهِ جہنم اندھا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ برا ٹھکانہ ہے کہ سالیاں مسجداں آندے نے کہ جدوں یہ مسجد نہیں ہر مسجداں کا حال ہے میں تے اکثر جاندا رہنا ہر مسجداں کا حال ہے مسجدہ تو مراد بندیاں دا حال ہے آندے اس ٹائم جدوں مولوی صاحب نے نماز کھڑی کرنی تے یا کسی نے 5-10 منٹ کونے پوچھا مولوی صاحب نے کیا کی اوندے جانے بلا مولوی صاحب نے کیا تے بعض بندے بیٹھے ایتھے ہوندے لیکن قومتے کدھر اور پاسے اے بھی تجربہ اس وجہ تو اللہ پاک نے تانوں توفیق دیتی آندی تے توجہ تے نواق کے نال سنے دیکھو نا اصل مسئلہ ہے مسلم دے روایت پڑھو بخاری صحیح مسلم یہ روایتہ پڑھو بس اسی نا دے مسلمان ہیں سرکار نے کی فرمایا اللہ میری امت نو یا مشتلاق نہ کری فرمایا اے منظور ہے ٹھیک ہے نبی پاک یعنی اسانو اللہ پاک نے یا مشتلاق نہیں کرنا یہ اللہ نے نبی پاک نے وعدہ فرمایا اللہ پاک پتہ ان کس طرح آوے کو معیشت ساڑی تباہ ہوگی یہ بھی اللہ پاک دے عذاب دے قسمت جو قسم ہے تے نبی پاک نے اور بھی دعاواں کی ہیں تے نبی پاک نے ایک اور دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو آپس چ لڑائی نہ اللہ نے کہے گل والے یہ نہیں مننی پتہ لگ گیا اللہ پاک منی جائے تو منی جا نہ منی تو محبوب دی نہ پھر ایک دعا نبی پاک نے یہ بھی کی تھی ہر نبی نے ایک دعا کی تھی اللہ نے قبول کی تھی نبی پاک نے ایک دعا بچا لی ایک دعا کو بچا لیا وہ کی بچائے نبی پاک قیامت والے دن اللہ دے کے دعا کرن دی اور سفارت دی وہ اللہ پاک قبول وہ نبی پاک نے بچایا ہن دیکھو سرکار نے فرمایا ایک بندہ جمعے تو پہلا ہے مسلم دی روایت پڑھ جمعے تو پہلا آ گیا ہن سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر من النوافل اپنی طاقت کے مطابق نفل پڑھے اپنی طاقت کے مطابق نفل پڑھے ایک اور بھی ذہن نشین فرما لو اے جڑی فرض مقابلے چ نا جنی نمازاں اے سنتا اے ساری نفلی عبادت ہے اور چاہے سنتا ہے چاہے نوافل دی نوافل تے مقدسین دی اصطلاح دے اندر وہ کہتے ہیں باقی یہ سارے نوافل ہیں نوافل دے شامل ہوں گے اور نبی پاک نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق قدر من النوافل اپنی طاقت کے مطابق نفل ادا کرتا ہے اپنی طاقت نفل 2 4 6 8 10 12 13 14 15 تسی کہو گا جی صاحب یہ کتنے لکھا ہے تسی اتنی گنتی کر دیتی بھائی جان میں نبی پاک کے فرمان
آسمان کی روشنی چ گنتی کی ہے. ہن ایک بندہ پہلا آ جاندا ہے، اللہ نے جنی توفیق دیتی نفل عطا کری. تے ایک معذرت دے نال گل کراں نا تے گل نہ کریا. اے ساڈیاں اکثر مساجد دے بیماری، میں کسی تنقید نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، لیکن حق کی بات کہنا بھی میرا فرض ہے. آئے دن اللہ نے توفیق پہلی تے اللہ نے یہ توفیق دی اسی آ گئے اس پرفتن دور کا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ توفیق یہ دے نفل پڑھو، اگر نفل تو دل نہیں کرتا تھک گئے قرآن پڑھو. قرآن بھی نہیں، اگر حدیث ہوتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے تو بس کر دے. ٹھیک ہے نا؟ بس کر اونے چپ کر دے. یہ بھی چلو اذکار تو بھی بزرگوں کو تھک گیا بندہ جو ہے، بندہ تھک جاتا ہے، وہ تو خاموش رہنا عبادت نہیں رہ جائے گا. یہ نبی پاک کی سیرت ہے. ہن تسی نماز پڑھو تو جمعے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس تو بعد اللہ نے تانوں توفیق دی تھی. مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اگر یہ تھے دو سنتا پڑھ دے تے دو سنتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاد جا کے پڑھ دے. اور ایک اور روایت بھی سن لو، صحیح روایت ہے. اگر بندہ، میں تو ہم گل دساں، گل سیدھی جی، اسی ایتھی جڑیاں پڑھنے تکاتے الا ما رحم ربی، میں کو فتوا نہیں کرنا لگیا کارتے وچ کہ اللہ جن تے رحم کرے میرا رب وہی کرتا ہے. کارتے وچ اور بندہ مشغول ہو جاتا ہے تے جڑی فرضاں تو بعد جڑی نفلی عبادت وہ کرنی چاہیے. چلو اگر کوئی نہیں کرنا چاہے پھر ایتھے پڑھ دے. ایتھے پھر کی کرے گا؟ سوال تے بھی پیدا ہوتا کہ حضرت نذیری صاحب کی کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے کی نماز تو بعد اگر مسجد پڑھتے تھے 4 رکعتاں پڑھتے، 2 کر کے پڑھتے، 2 کر کے زیادہ افضل ہے. ایک اور بھی گل سنو، سلام پھیرا امام صاحب. چلو میں نہیں کہندا کہ بندیاں نوں کام بھی کوئی ہوندے نے، لیکن کم از کم اللہ دے بندے ہو نماز تو بعد اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اکبر وغیرہ وغیرہ کم از کم بندہ ایک اذکار کر کے جائے. لیکن کام کی السلام علیکم تو یقین جانو کئی ایسے بندے نے، ایسے نمازی نے وہ نماز کا تو کہ لگ گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے جو بندہ گزر رہا آپ انہوں دھکا دے یا اگے ہاتھ کر دے. اکثر میں نمازی ویکھے نے، ساڈے استاد ہی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ حضرت افسان سنانا سمدنی شاہ کو نبرو عجم فرمایا کرتے سن کہ بعض نمازی بھی گناہ کرتے ہیں. اسی استاد نو کہندے ہوندے استاد نمازی کے کو کہندے نماز پڑھی تے نمازی کو کہ
دا گناہ نہیں تے اور نے کی ہے. میں اکثر نمازیوں نو ویکھیا بھائی جان انج نہ کریا کرو. تے پہلی تے گل ہے کہ سترا قائم ہونے اگر سترا کوئی ہوئے جنہیں گزرنا تو سترا آ کے گزر جائے. لیکن اسی سیرت دے کون دیکھو جی سیرت تے چلدے ہوندا ہے اے میرے آن تو پہلا بلکہ ہر خطیب دے آن تو پہلا مسجد پڑھی ہونی چاہیے. میں تینوں میرے کیتا نہ بھی اللہ قبول کرے. اللہ جنہاں نے کیتا انہوں لے جا. ایک گل اور ذہن نشین فرما لو. میں انہاں لکھاں پتی نہیں میں تے ماتڑ بندہ تواڈے طرح لیکن بندہ جدو ارادہ مصمم کر لیا نا اللہ پورا کر دیندا ہے. میں ارادہ کیتا جو 15-20 سال پہلا تے ایک میرے گجر صاحب صاحب دا جبار گجر اون دے کول میری کمیٹی سی تے گجر صاحب نے کہنی کمیٹی تو آنگا کہ یاد دے دے تیری مہربانی. انہیں کہنے عزیزی صاحب کمیٹی نہیں دینی. میں کہا ٹھیک ہے. انہیں میں کہا جی میری کمیٹی کا عمرہ نہیں ہونا. انہیں کہا بس تسی چپ کر کمیٹی تو نہیں ملنی عمرہ ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں 30,000 یا 40,000 سی. اللہ انہوں جزائے خیر دے. باقی انہیں پتہ نہیں کتنے پائے میں نہ پوچھا ہوں دیکھو انہیں عمرہ کرا دیتا. باقی اللہ جدو بندہ ارادہ کرتے نا اللہ ارادے نو تکمیل تک پہنچا. بھائی جان ارادہ فرما لو کہ اسی خطیب صاحب دے خطبے تو پہلا ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ تو پہلا اسی تے پہنچنا. میں عمرے تے جدو گیا میں تے جائزہ لیا کہ ساڈا تے انہاں دا فرق کی. اسی بڑے من دیاں گالاں کرنے ہیں عربی ہے دیتے ہیں عربی ہے دیتے ہیں اور پہلا اپنی کرتوت ویکھیے. استاد جی کہندے ہیں پہلا اپنی کرتوت ویکھو. میں یقین جانوں اے بچہ چھوٹا بچہ اے بچہ اے سلام دے کئی بچے عربیاں میں ہر بیان دی گل نہیں کر رہا مکے تے مدینے دی نہیں کر رہا. میں عام بستیاں دی گل کر رہا. انہاں دیاں مسجداں جاؤ انہاں دی مساجد کھٹا کھٹ پڑیاں. یہ ساڈے اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود. میں ایک مسجد جمعہ پڑھا بڑی بڑی مسجد اپنی مسجد نہ بڑی ادھر بابر نہ کرانی بڑا اجتماع تے مسجد کو تو پڑھی تھی اینڈ تیار. میں کہا مینوں یہ دسو کہ میں بیان کی کیتا ہے کہ تانوں کی پتہ پھر تسی کہنے مولوی صاحب نے پتہ نہیں کی کیتا. اور اللہ دے بندیا اگر پہلا وجہ تے پھر پتہ لگے گا. انہاں دے اندر ایک خصوصیت ہے کہ انہاں دی مسجداں پڑھیاں ہوندیاں ساڈیاں مسجداں ویران دی. اور سنو حدیث یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم هي عامرة خراب من الهدى. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راوی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. ان قریب ایک زمانہ آئے گا ایک وقت آئے گا اسلام نام دا رہ جائے گا. لوگ اسلام کی بات کریں گے اسلام کی بات کریں گے عمل نہیں ہوئے گا. فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام نام دا رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا
اور علماء آسمان دی نیلی چھت تے کائنات دی بدترین مخلوق ہوئی. آسمان دی نیلی چھت تے کائنات دی بدترین مخلوق ہوئی. کیوں؟ تواڈے جو کئیاں نے بڑے بڑے علماء نہیں دیکھا، بزرگاں نے دیکھا ہوگا. سلطان المناظرین حافظ القادر روپی رحمہ اللہ، خطیب پاکستان مولانا محمد یونس حسین شیخ اے میں 45 سال پہلا معافی دی گل فقیر علی نہ بات ہو کے فقیر حضرت حافظ القادر روپی رحمہ اللہ کی طبیعت خراب سی، طبیعت نساز ہی بہت زیادہ نساز سی. حضرت حافظ صاحب یہ تو باس پہ بیٹھے اور اس طبیعت کے باوجود حضرت حافظ صاحب ہوتے پہنچے. یہ دین علماء کی وجہ سے پہنچے. اور خطیب پاکستان یہ سارے علاقے جننے آگے ہیں، جنوبی پنجاب ٹانگیاں کے سفر کیتا، پیدل کیتا، اور مولوی صاحب گڈی تو اور گڈی بھی دے دیے. اور میں کی کہاں بارہ مولانا منظور صاحب میں دسن دیا سارے حاجی عبداللہ صاحب نو تے پائی مولانا صاحب، کیونکہ میں اس وقت تو میں ہی نہ کول بیٹھا رہا پہلا. مولانا منظور صاحب 58 سال کی عمر اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. میں اس بندے نو بڑا کر 40 سال تو 45 سال تو تک لگے میں اس بندے نو بڑا قریب تو دیکھیا. خطبہ دے وچوں واحد مولانا صاحب نے جنہاں نے کدی ڈیمانڈ نہیں کی، کدی ڈیمانڈ. میں پوچھا میں کہ حضرت تسی اپنی تبلیغ چ کنے بندے کتاب و سنت کی طرف لے آئے؟ اندے نے 5000. اور حضرت پروفیسر حافظ اللہ باولپور رحمہ اللہ فرمائے کرتے سن، پروفیسر سعید صاحب دے سسر بھی سن، ماموں بھی سن، جاؤ جنوبی پنجاب تے جاؤ اسی حفظ کرتے سا فوٹا پاس. حضرت صاحب نے توتی بنی اثر دے ٹائم پہنچے، سردیاں دا موسم تھی، اسی چھوٹے چھوٹے راجی بھی نہیں یاد. حضرت صاحب نے لیکچر دیتا، انہوں نے فرمایا سی کہ اے قرآن و حدیث نو بطور تجارت نہ پڑھو، بطور تجارت نہ پڑھیا جائے. حضرت آپ صاحب دا ایک ایک نقطہ ذہن نشین رکھے. اس وجہ تو بھائی جان سیرت چلنا بڑا مشکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو کیا کھانا کھا رہا سی، روٹی کھا رہا سی، کھبے ہاتھ نال مسلم دی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سجے نال کیا تو کھبے نال کھانا پیا. نبی پاک نو کہندا میں تے ایویں ہی کھاواں گے. سرکار فرماندے نے تیرا ہاتھ اوندا ہاتھ سوک گیا. اسی کنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے. مینوں دسو میں تواڈے کول جواب لینا چاہنا، اپنے دل نال جواب دیو. سوچیا جے اسی کنی نبی پاک کی گستاخی کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک میں بڑے بڑے کتابوں سنت دے دائی دیکھے، رشتے کتھے کرتے ہیں؟ نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ سنت دے مطابق انہاں دی زندگی ہے. پھر کہتے ہیں عزیزی صاحب اسی مجبور ہاں. اور میں کیا تسی مجبور تے اسلام مجبور نہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ نبی پاک فرماندے نے جن نے بدعتی نو ٹھکانا دیتا ہے فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے۔ تے جنہیں بدعت نو رشتہ دیتا یا جاؤ کی ماتھے تے محراب بنے تے غیر عقیدے نو رشتہ دیتا لیا بدعتی نو رشتہ دیتا بھی لیا بھی تے کہتا کتاب و سنت دا دائی حضرت شہید اسلام دائی مالا دے کبری میں خود سنوں اپنے کنہ نہ سنوں۔ حضرت شہید اسلام نے فرمایا سی رحمہ اللہ ایک کال سن لو وہ تے اردو چ گفتگو کر میں بھی کر سکتا فضل کرم لیکن چونکہ تسی پنجابی نو پسند کرتے تے پنجابی چ گفتگو کر رہے تواڈے خطیب ابن خطیب مبلغ اسلام برخوردار حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عتیق الرحمن بن بسروری حافظ اللہ ماشاءاللہ بڑے بہترین خطیب ہے تے اللہ انہاں دی زندگی عمر چ برکت عطا فرمائے، زندگی چ برکت عطا فرمائے، اللہ انہاں دے علم و عمل چ برکت عطا فرمائے تے تسی انہاں کو سارا کچھ سن دے شعر بھی سن دے جی تے میں شعر ذرا کاٹی پڑھ رہی یہ کدھر ہے تے پڑھ لے تو خیر آج تحیہ کرو مسمم ارادہ کرو۔ میں ایک ساتھی نو کیا میرا دوست ہے ماموسا پرانا ماموسا وہ کہتے ہیں میں عزیزی صاحب بڑا پریشان جاؤ میں پر پوچھ لو جاؤ میرے کو نمبر لے لیا میں ہمیں نہیں کرتا میں میرے کو کہاں دی ضرورت ہے میں کہ تواڈے کو کم کے نہیں میرے کو کہتا عزیزی صاحب پریشان برادری ہو گئے میں کہا ڈرنا نہیں تو انہوں رشتہ بڑا اعلیٰ ملے گا اور پھر اللہ پاک نا ازمائش کرتے ہیں پہلی بات ہے اللہ ازمائش نہ پائیں دی جے پا دے تو وہ بندہ فیل ہو جب سمجھو فیل ہے اور دنیا کے فیل آپ میں چلی فیل میں کہ جی محمود صاحب دریا جی خیر انہوں دی 10 سال ازمائش ہے 10 بچے دا ایسا کمال دا رشتہ سنت دے اندر برکت ہی برکت ہے سنت دے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اگر بندہ میں کئی کتاب و سنت دے دائے دیکھو میں انہوں گل کرنی چاہیے دیکھو اے نبی پاک دی سنت ہے رفع جدان کرنا نبی پاک دی سنت ٹھیک ہے میں کہی دے یہ تے سنت نال مذاق ہے وہ اللہ تے بندو جیسا رفع جدان نبی پاک نے کیتا اس طریقے نال کرو میں جڑا جماعت کو نہیں انہاں دی گل کرن دیا گل ہے کہ سیرت عمل کرنا بڑا مشکل ہے صحابہ تو واقعی کوئی نہیں نا کہ کوئی ہے بھی نہیں صحابہ تو واقعی کوئی نہیں نہ ہے نہ آئے گا اللہ پاک نے جنہ دے بارے تے ارشاد فرمایا اللہ نے انہاں دے گھوڑیاں دی قسماں اٹھائیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبا فالموریات قضا فالمغیرات صبح
فَأَصَبْنَ بِهِ نَقَعَ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ۔ مالک کائنات فرماندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ انہوں نے نا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جگہ نہیں چھڑنی ترانی میں وہ درے 2 دفعہ چڑھے خندق احد کے موقع اور میں جگہ نہیں چھڑنی، صحابہ نے جگہ چھڑ دی، فتح شکست تبدیل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوئی کہ نہیں کہ اللہ پاک نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی صحابہ کو بشری تقاضے دے مطابق غلطی ہوگی، اللہ پاک کو پتا سی ایک ٹبر ایسا آنا ہے، ایک گروہ ایسا آنا ہے، اور میں کہنا وہ گندے کٹر کا جڑا گندا کیڑا نا اس کیڑے کو بھی بدل دے، یہ نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ٹھیک ہے پتہ جی مالک کائنات نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو 2 جماعتاں لڑیاں نا، 2 جماعتاں یعنی صحابہ سی تے کافر سن، مالک دی عظمت و قربان جانا، مالک نے فرمایا 2 جماعتاں آپس وچ لڑیاں، 2 جماعتاں، انہاں دوواں وچوں ایک نو شیطان نے فیصلہ کیتا، کینے پتہ ہے شیطان میں قربان میں جدو قرآن کی صحت غور کیتا نا اللہ پاک نے صحابہ دا پسنا او دی نسبت شیطان کی طرف کر دیتی۔ میں ایک چوتھا سپارہ پڑھا گیا سن کہ میں پھر گہرائی جی کیا، میں تفسیر نہیں دیکھی، یہ تے تفسیر ہے ہی کو نہیں ایسی۔ اللہ نے میرا سینہ کھولیا، دماغ چاہیے، اللہ پاک نے نا شیطان کی طرف نسبت کر دیتی کہ شیطان نے پھسلایا صحابہ نے، اور اللہ پاک نے پھر صحابہ واسطے بخشش الاٹ کر دیتی، فرمایا کہ اللہ پاک نے انہوں معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ نے مومنہ تے فضل کیتا ہے، اور پھر فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا علیم۔ میں نے صحابہ نے پڑھ دیا 40 سال اور میری لائبریری نے الحمدللہ تقریباً 25 لاکھ دے قریب کتاب ہے میری لائبریری، یہ ہوئی میری چاہتا ہے، یہ ہوئی وراثت۔ اور میں صحابہ کی سیرتوں بار بار پڑھنا، بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اور میں جدو پڑھنا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان جو بچت ہوتی ہے، ایمان جو طاقت ہوتی ہے، میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، میری جرات بڑھ جاتی ہے، میری دلیری بڑھ جاتی ہے۔ میں تو آٹے سامنے گفتگو کرتا، پاک نے میں دوبارہ موقع میں کہ 2 مہینہ بچہ پتا میں تو 2 منٹ گفتگو نہیں سے کر سکتا، دماغ کا فارغ جو میں اللہ پاک ان کا یا تے فیصلہ فرما دے قضا والا، یا مینوں ایسی زندگی دے میں اصحاب پیغمبر کی عظمت اور دی شان دے علم بلند کرا۔ کیوں؟ سیرت دیاں
چل جانے اصحاب رسول۔ وضو دا طریقہ کتھوں ملے گا؟ پڑھو کتاب الوضو، پڑھو کتاب الطہارہ، پڑھو کتاب التیمم، پڑھو کتاب الغسل، پڑھو کتاب الجہاد، پڑھو کتاب الصلاۃ، پڑھو کتاب الوصایہ، پڑھو کتاب الزکات، پڑھو کتاب الصیام، پڑھو کتاب النوافل وغیرہ وغیرہ۔ ادھر راوی کون نے؟ ادھر راوی نبی پاک کے صحابہ نے۔ جرا تبدیل والے جانتے نے کرو مسافر لوگ بیٹھا انہوں نے پتہ ہے میں گل کی کرن لگیا، جرا تبدیل کی گل کرن لگیا۔ امام ابن حزم، امام ابن حجر، امام عسقلانی وغیرہ وغیرہ اور جرا راوی تے کرن کے امام بخاری تے بھی جرا ہو سکتی ہے، امام مسلم تے بھی ہو سکتی ہے، امام ترمذی تے بھی ہو سکتی ہے، ابن ماجہ تے بھی ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ تے بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی تے بھی ہو سکتی ہے، امام احمد بن حنبل تے بھی ہو سکتی ہے، امام مالک تے بھی ہو سکتی ہے، امام بیہقی تے بھی ہو سکتی ہے، امام طبرانی تے بھی ہو سکتی ہے، امام نسائی تے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جرا دے امام جڑے نے یہ تو صحابہ دی باری ہے جی چپ کر جان۔ کیوں؟ کیوں؟ اس وجہ کو اصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے دے سارے جناب محترم جی، بھائی جان جی، اگر صحابہ تے جرا ہوئے گی، اسلام تے جرا ہوئے گی، صحابہ تے جرا ہوئے گی، نبی پاک کی سنت تے جرا ہوگی، صحابہ تے جرا ہوگی، عقیدے تے جرا ہوگی۔ اس وجہ تو میں ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گفتگو ہوگی او راویوں دے کاردار ہے فلان امام بخاری، امام مسلم پتہ ہے میں نے چھوٹ کر کے بیٹھا ہے، میرے دل ساتھ پریشان ہو گیا جی تو میں بالکل صحیح سمجھ ہوں بھی صحیح۔ میں کبھی اپنے بیمار سے سفر نہیں کیتا، میں 4-5 بیماریاں تو مبتلا ہوں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ دعا اور دوا میں فاتحہ کو اپنا وظیفہ بنایا۔ فاتحہ ہر بیماری دی تسی کہو کہ جی صاحب کہ تسی دوائی کون ہے بھائی یہ بھی نبی پاک دی فاتحہ ہی پڑھو، فاتحہ تو بغیر کل نہیں بننی۔ میں چپ کر کے بیٹھا، پھر میں بولیا، میں کہ تو بول دے کدی جی بول، میں کہا تو نہیں بول، جے تو بولا تو تینوں مرنا ہونا۔ اور پھر سمجھ گئے، تسی بھی سمجھ گئے میرا اشارہ کی۔ میں کیا حضرت ابوبکر صدیق تے جرا، حضرت عمر تے جرا کا، حضرت عثمان تے کر، حضرت علی تے کر، عبد الرحمن بن عوف تے کر، حضرت طلحہ تے کر، حضرت سعد تے کر، حضرت سعید تے کر، ابو عبیدہ بن جراح تے کر۔ میں کہتا تو کے بعد کہ اللہ میری توبہ ایک کہ ابو بکر صدیق راوی صحیح نہیں تو کہ یہ لکھ کر میں تینوں مارا۔ کیوں؟ صحابہ تے کوئی کر نہیں سکتا، اور ماں نے پتر جنم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کیا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، یہ اللہ پاک نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آیا کوفی سے، انہیں ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ ہے بھی آپ گجر جڑے نا کپاری یا گجر تو سلانے یور ہے ایک جدو انہوں نے ماجھ بیچنی ہوئی نا یہ دو روک لیں گے
دن کا آج صاحب ایک دن کا یا 2 دن کا صاحب نے پتہ ہے یہ دودھ روکنے دے وچ دودھ زیادہ آ جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نہیں اس مسئلے پہ ناس موجود ہے حدیث موجود سنیا جی یہ سند ٹھیک ہے وہ پتہ کی کہتا ہے اور جان لگے نا کہتا ابو ہریرہ غیر فقیہ نہیں جا رہا سی چھت تو سپ ڈ گیا چھت لینڈر دی تے نہیں سی سپ ڈگیا انہیں مگر لگ گیا مگر لگ گیا انہیں کیا توبہ اور ظالمہ توبہ کر نہیں تو سپ تینوں نہیں چھڑے گا انہیں کیا توبہ میں توبہ کر سمجھے نہیں تسی میں سمجھا دیا سیابی کی گستاخی جڑا مرضی کرے جس انداز نال کرے جس طریقے نال کرے وہ بندہ انہوں سابو بھی معاف نہیں کرے گا تے صحابہ تو بغیر زندگی کوئی نہیں پھر کسی دن موقع اللہ نے دیتا نا جدو تواڈے خطیب صاحب جان تے نال نہ کرے اس بچے دی عمر دراز کرے تے پھر موقع دیتا کہ میں تانوں صحابہ دی سیرت سناواں گا اور قرآن کو ثابت کراں گا اور نبی پاک کے فرمان کو ثابت صحابہ سیرت دیاں چلکیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہاں زور دے ٹائم یقیناً ان دے کول غلطی ہوئی تے میں نہیں کہندا انہیں جان کے کہ غلطی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دی نماز پڑھن والے مدینے تو کدھر باہر جا رہے ہیں ایک بستی جو گئے انہیں نا زور دی نمازان جب السلام حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے بتکلا کی مسجد ہے میں اسے نماز نہیں پڑھنی انہیں کہا استاد جی نے کوئی غلط کہنے نہیں میں نماز نہیں پڑھنا حضرت نماز آگے جا کے پڑھی سن لو قرآن دی آیت سن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے بس سیدھی کام اللہ تمہارے ایمان کی اصلاح فرماتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتے جڑا آدمی اللہ کے اندر رسول کی اطاعت کرتا کامیابی حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز نہیں پڑھی اسی نے پتہ ہے کی کھچڑی پکانے ہے کھچڑی او بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے او بھی بلا بھی ٹھیک بلا اور اللہ کے بندوں کیا قرآن دو نے کیا نبی پاک کے فرمان مختلف ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ 1000 مرتبہ توبہ کروڑ مرتبہ توبہ نبی تو کوئی آ نہیں سکتا دیکھیے نہ ساڑی نماز سنت کے مطابق نہ ساڑا کھانا سنت کے مطابق نہ پینا سنت کے مطابق نہ لیٹنا سنت کے مطابق نہ اٹھنا سنت کے مطابق نہ بیٹھنا خوش پتہ نہیں کہاں دی ہوئی میں نے دسو میں سوال کرنا سی کہاں دی تو خوش ہوں میں ایک بندے نو کیا کہا نماز پڑھنی اج سرکار دی امت دے روزے میں کیا اس تو بڑا مذاق کوئی نہیں اج جڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مذاق کر رہے اس تو بڑے مذاق کوئی نہیں اسی بے سمداد نال مذاق کر
تلاوت کریا کرو، تنہائی جو غور کریا کرو، تنہائی جو تفکر کریا کرو، تنہائی جو فکر کریا کرو، تنہائی جو سوچیا کرو، سوچو بچار کریا کرو. بس نام دے مسلمان ایک نو میں کیا بھی تو نماز پڑھنا میں سب تو پہلا میں سوال نماز کا کروں. کیوں؟ صحیح روایت ہے سب تو پہلا امانہ چیک ہوئے گا کہ نماز کا ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کہیں گے اندہ امان نامہ چیک کرو، اندے امان نامہ کے اگر کوئی نماز ہے تے ٹھیک نہیں تے انہوں جہنم سے سکھو. آجی میں کبھی اللہ نہ شرک میں کہا صاحب تو بڑا میں کہا اللہ پاک نے کیا ہے. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جنتی تے جہنمیاں دی جلو ملاقات ہوئی دی تے جہنمی پوچھن گے تسی کون آئے جے جہنم تے تے او کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین کہیں گے اسی نماز نہیں سا پڑھتے. اور سنو ولم نکن نطعم المسکین اسی مسکیناں کھانا نہیں سا کھلانا. اگر کوئی مہمان آ جائے کھانا میرے گھر کو میں اپنا مولویہ تو نہیں ایک دفعہ ایک ہویا میں پرانا وقت ہے میں بیٹھا تھا قاری صاحب نے اعلان کر مہمان ہے ویسے میں تو صبر بڑا چپ کر گیا اور آگے نماز میں کہتا آج تو بعد میں کہے گا میرے گھروں کھانا نہیں. میں قاری صاحب نے سب دن کہ اسی یہ دین صرف عوام واسطے اپنے تے لاگو نہیں کرنا. مولوی اعلان کرتے اور لاگے بندیا چل تیری تنہا 10-15 کہ تیرے گھر کھانا نہیں پکتا. آئے سے وجہ تو دین تو دور ہو گئے عوام بھی تیسی بھی فارغ پہلا تیسی فارغ. یہ بہت بڑا علمی ہے. حاجی صاحب میری ایک بات یہ تو خیر صاحب بھی آگے نے ایک گل میری ذہن چ رکھ لو تسی بھی رکھ لو تسی بھی کھانا بعد میں انہیں انتظامیہ دی گل نہیں کروں میں عام گل کروں. میں ایک جگہ تے جمعہ پڑھا میں کہا جی اے تسی کی میں کہا میری گل سنو مینوں شک پیا میں کہا میری یہ بوتل جڑی لیا تو میں پی نہیں سکتا. میں کہا بوتل جڑی اے ماچر دے پانی تو نہ لیا نا میں بوتل آ بھی پی سکتا تے نہ مینوں ماچر دے پانی کھانا دیا جی میں کھانا بھی کھا سکتا. میں تہاڈا کھانے دا محتاج ہاں. اے با لاہور دے وچ ایسی مساجد نے انہاں نے کام پڑھا تے میں اوتے ایک درس دیتا تے میں کہا چنگی لائی میں کہا شرم آنی چاہیے. اللہ پاک نے کی کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ مسکیناں کو کھانا کھلانے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور یتیماں اور قیدیاں اندے وچ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا اندے وچ یتیم نہیں یتیم کی اللہ کا حدیث ہے یتیم کی ویسی بڑی فضیلت ہے. تو خیر ایک کام چھڑتے میں کیا مینوں تسی دسو میں انتظامیہ نو کہنا اے انتظامیہ نہیں اور جڑے کرتے نبی پاک نے کبھی اعلان کیتا اسی بھی فارغ تے تسی بھی فارغ تھی میں تے گل سیدھی کراں گا سیرت ناسی عمل کرنے
بیان تسی کرتے ہیں. میں ایک جگہ تے گیا, میں کہا کی سننا آئے دی نبی پاک دی شان, میں کہا شان بھی بیان ہوئی تھی کہ سیرت بیان کرنا. سیرت نو بولے ہیں اللہ پاک, کیونکہ وقت بھی ہو گیا, اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کچھ سنایا تو حضرات نے سماعت فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ واللہ اکبر ولا